وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو کھاؤ. پھر دوبارہ کھانے کی بات ہے، شہر کے اندر سے کھاؤ، باہر سے کھاؤ، جہاں سے جی چاہے کھاؤ. اور یہ بستی کون سی تھی؟ بعض کہتے ہیں بیت المقدس اور اریحہ کا علاقہ، یعنی یروشلم آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اللہ نے نام نہیں لیا بستی کا، کیونکہ اصل مقصد بستی کا نام لینا نہیں، اصل مقصد وہ کام ہے جو آگے بتایا جا رہا ہے. جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کھاؤ جہاں سے تم چاہو، رغداً اطمینان سے، کوئی رکاوٹ نہیں. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، بس ایک کام کرنا کہ دروازے سے گزرتے ہوئے سر جھکا کے گزرنا. اب سجدن سے یہاں مراد عاجزی ہے، یعنی شکر گزار ہوتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ داخل ہونا. وقولو، اور کہو، قل کی جمع ہے قولو، حتتن بخشتے، اور زبان تمہاری استغفار کر رہی ہو، کہنا کہ یا اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کے بوجھ اتار دے. نغفر لکم خطایاکم، پچھلی ساری خطائیں معاف کر دیں گے ہم تمہاری. وسنزید المحسنین، اور ہم محسنین کو اور زیادہ دیں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حتتن کو بدل دیا اور مذاق اڑانے لگے اور کچھ اور کہنے لگے. بہرحال اس آیت سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں، اور وہ کیا؟ نمبر 1، اللہ نے کسی ملک اور شہر کا کھانا حرام نہیں کیا کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ تو فلاں کا ملک ہے لہٰذا یہاں سے کچھ خریدنا نہیں چاہیے اور اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کھانا چاہیے اور وہ نہیں لینا چاہیے. نہیں، جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو انسان کو اپنے اوپر کسی علاقے کا کھانا حرام نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ رغدن کا لفظ جو ہے اس میں دو چیزیں آتی، ایک اطمینان بھی آتا ہے، نہیں اطمینان سے کھانا، اور دوسرے مرضی سے کھانا اور بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی جھجک کے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ویسے خوب کھا لیتے ہیں لیکن جب کسی کے سامنے ہو تو کچھ نہیں کھاتے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کھانا منع نہیں ہے، ہاں کھانے کے بعد شکر ادا کرنا ضروری ہے، نماز ضروری ہے. بعض لوگ کھانا پکانے میں اور کھانے میں پھر اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ سجدہ بھول جاتے ہیں. تو انسان کو بیلنس کرنا چاہیے، جسم کے تقاضوں کے ساتھ اور کیا کرنا چاہیے، روح کے تقاضے بھی یاد رکھنے چاہیے. تیسری بات جو خاص طور پر اس کانٹیکسٹ میں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو کامیابی نصیب کرے، فتح نصیب کرے، تو فاتح کو عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مشن مکمل ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اور ایک اور بات یہ کہ کبھی انسان کو اپنی کامیابی پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ میں بہت نیک ہوں، بہت اچھا ہوں اس لیے مجھے یہ ملا. اس موقع پہ بھی کیا یاد رکھنا چاہیے، استغفار، کہ یا اللہ مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہے، میری غلطیاں معاف کر دے. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے. اور صرف غلطیاں ہی نہیں معاف کریں گے، وسنزید المحسنین، جو اچھا سا کام کریں گے ان کو اس سے بھی زیادہ دیں گے اور بھی ان پہ رحمتیں کریں گے. محسن کون ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ اور بندوں کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرے. اللہ کی عبادت میں احسان کیا ہے؟ ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور بندوں پر احسان کیا ہے؟ کہ ان کی مدد کرو خواہ وہ تمہاری مدد نہ بھی کریں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.